بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حنہ بنت خاکوزہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ حنہ کے رحم میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ ٹھان لی تھی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس طرح والد کی وفات کے بعد بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اسی لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش بھی کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اسی دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آنا شروع ہو گئے۔ بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تب ہی نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت اور کوئی نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہوئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گھیر ہوئی۔ گو فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے احسان نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہے۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ نہیں لگا، میں بدکار نہ ہوں اور نہ ہی زنا کار۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا اور حضرت حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں۔ تو اللہ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روپوں کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تو فرمایا کرتی کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کیا کرتا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنے خالہ کے پاس تشریف لے آئیں۔ جب حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ مریم تو حاملہ ہیں تو حضرت مریم نے سارا واقعہ اپنی خالہ کو بتایا۔ حضرت مریم کی خالہ بھی حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کیا کرتے تھا، کبھی کبھار اپنی خالہ کے پاس سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ جب اس نے مریم کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ مریم کا پیٹ پڑا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو حضرت مریم نے تمام قصہ یوسف نجار کو بتایا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے کا وقت آیا تو حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جاؤ۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت الحم کہا جانے لگا۔ درد زیم میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد زیم میں بھی یہ فکر لاحق تھی، اپنے عزیزوں اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہوں، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کیا ہے
اور ذرا اس کھجور کے درخت کو چلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان اس پر نظر پڑے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد حضرت مریم 40 دن تک اسی جگہ رہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارے جسم سے سب دردیں ختم ہو گئی ہیں۔ جو کوئی پوچھے یہ بچہ کس کا ہے تو تم ان لوگوں سے کہنا کہ خود اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے ہے، تیرا خاندان تو نیک اور خدا ترس لوگوں کا ہے۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں تھا، جس وجہ سے اس کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم تم نے یوسف سے بدکاری کی ہے اور ہم تمہیں اس کی سزا میں سنگسار کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تم خود ہی اس بچے سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کیا تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو، یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود سے بول اٹھے میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نومولود بچے کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تم نے جو بچے کو جنم دیا ہے بہت برا کام کیا، یہ بچہ کس کا جنم دے کر لائی ہو۔ ان لوگوں کو بھی حضرت مریم نے کہا کہ تم خود اس بچے سے پوچھو یہ کس کا ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم سے کہا کہ یہ نومولود بچہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ نے کہا میں خدا کا ایک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا جنم ایک معجزہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں کھیلتے کودتے بڑا کر دیا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر مبارک 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت مریم آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔